السلام علیکم ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کے مزار مبارک سے لے کر کربلا کے میدان تک 86 کلومیٹر دنیا کا سب سے لمبا دسترخوان کیوں اور کس لیے لگایا جاتا ہے؟ شہر نجف سے محرم الحرام کے مہینے میں کیا تیاریاں کی جاتی ہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان آج کس حالت میں ہے؟ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کے مبارک کی پیاری زیارت، یہ سب کچھ آج ہم دیکھیں گے شہر نجف اور شہر کربلا کے پرانے بازار۔ تو چلے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، شہر نجف، جسے نجف الاشرف بھی کہا جاتا ہے، یہ شہر اسلام کے نزدیک بہت اہم ہے، کیونکہ اس شہر میں حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا روضہ مبارک موجود ہے۔ عراق کی یہ مقدس سرزمین ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے مکہ شریف، مدینہ اور بیت المقدس کے بعد سب سے مقدس اور قابل احترام ہے۔ اس محرم کے مہینے میں حضرت علی علیہ السلام کا روضہ مبارک سجایا دیا جاتا ہے۔ آپ کو شہر نجف میں خوشبو ہی خوشبو ہر جانب ملے گی۔ آپ کا روضہ مبارک بہت بڑا اور خوبصورت ہے۔ روضہ مبارک کا گنبد مکمل سونے سے تیار کیا گیا ہے، حتیٰ کہ اندر بھی سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اندر جاتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہوں۔ محرم کے مہینے میں 10 دن پہلے روزے بڑے بڑے طبل کو بجا کر سلامی پیش کی جاتی ہے۔ محرم کے مہینے میں آپ کو پورے عراق میں صرف کالے لباس میں لوگ نظر آئیں گے۔ عورتوں نے کالے برقعے پہنے ہوں گے اور پورا پردہ کیا ہوگا۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کے مزار مبارک سے لے کر عشق و مستی کی بات یہ ہے کہ لوگ اس سفر کو پیدل طے کرتے ہیں، لیکن یہ سفر اتنے مزے کا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ یہ سفر طے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سفر میں روڈز کی دونوں جانب لوگ دنیا کا ہر اچھا کھانا اور مشروب لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور یا زائرین کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں اور منتظر کرتے ہیں کہ ہمارے لنگر میں سے کچھ حصہ کھا لیں۔ یہ لوگ بریانی، شورما، چکن پیس، بکرے کا مدفون، عربی، ترکی اور عراقی کھانے یہ سب لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور آوازیں دے دے کر کھلاتے ہیں۔ یہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور تمام ہمارے شہدائے کربلا سے محبت اور عشق کی مثال ہے۔ ناظرین، یہ دنیا کا سب سے لمبا دسترخوان ہے۔ یہاں لوگ جب کربلا میں پہنچتے ہیں تو ان کے پاؤں دھوئے جاتے ہیں۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک آ جاتا ہے، جسے دیکھتے ہی انسان بے ساختہ رونے لگ جاتا ہے اور آپ علیہ السلام کی اسلام کے لیے دی گئی قربانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ وہی کربلا کا میدان ہے جہاں مسلمانوں کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ 10 دن تک سب لوگ بھوکے اور پیاسے رہے۔ 10 محرم الحرام کو کربلا کی جنگ ہوئی۔ بھوکے پیاسے ہمارے پیارے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جنگ لڑی۔ یہ جنگ یزید خنزیر کے ساتھ لڑی گئی۔ اس جنگ میں امام حسین علیہ السلام 72 لوگ تھے اور یزید کے ساتھ 4000 لوگ تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس جنگ میں شہید کیا گیا۔ یزید بے شک ظاہری یہ جنگ جیت گیا، مگر امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے اسلام کو قیامت تک زندہ کر دیا۔ آج پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے پرچے ہیں اور یزید پلیٹ کو آج بھی گالیاں پڑتی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھتے رہیں گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کا مزار مبارک بہت پیارا بنایا گیا ہے۔ یہ مزار مبارک اتنا بڑا ہے کہ ہزاروں نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔
ان کے مزار کا گنبد بھی مکمل سونے سے تیار کیا گیا ہے۔ روضہ مبارک کے اندر بھی سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات کا استعمال کیا گیا ہے۔ بالکل امام حسین علیہ السلام کے مزار کے اندر ہی ایک بہت بڑا میوزیم بنایا گیا ہے، جہاں ہر ایک بہت پرانا قالین بنایا گیا ہے، جسے تقریباً 6-7 سالوں میں مکمل کیا گیا۔ ناظرین، اس میوزیم کے اندر بے شمار ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں جو آج سے کئی 100 سال پرانی ہیں۔ زائرین اس میوزیم کے اندر آ کر ان تمام مقدس اور قیمتی چیزوں کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ بالکل امام حسین علیہ السلام کے مزار مبارک کے سامنے حضرت عباس علمدار کا روضہ مبارک بھی موجود ہے، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیارے بھائی تھے۔ حضرت عباس کا روضہ مبارک بھی بہت خوبصورت بنایا گیا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی لگتا ہے کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہوں۔ ناظرین، عراق کی سرزمین بہت مقدس ہے اور عراق کی حکومتوں نے ان تمام روضوں کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے اور کوشش کی ہے زیادہ سے زیادہ اچھا اور خوبصورت بنایا جائے۔ سارا سال پوری دنیا سے عقیدت مند یہاں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اپنا گھر اور اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کے بعد اپنے ان تمام پیاروں کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، جہاں ہم تمام مسلمان حج و عمرہ کے لیے مکہ شریف اور مدینہ شریف حاضری کے لیے جاتے ہیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان حاضریوں کے بعد اپنے ان پیاروں کے روضوں پر بھی ضرور حاضری دے۔ اگر ہم کربلا کا میدان دیکھیں گے تو یہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کے مبارک کے ارد گرد مکمل ایک شہر آباد ہو چکا ہے، جس کی آبادی 6 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس شہر کو کربلا کا شہر کہا جاتا ہے۔ شہر نجف اور شہر کربلا دونوں ہی بہت مقدس ہے۔ اگر ہم ان دونوں شہروں کے بازار دیکھیں تو یہ کئی 100 سال پرانے ہیں، بلکہ کئی 1000 سال پرانے ہیں، جہاں جا کر آپ کو پرانا وقت یاد آ جائے گا۔ یہ بازار بہت خوبصورت ہے۔ آپ یہاں سے عراق کی پرانی ثقافت اور قدیم اشیاء بھی خرید سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا نگہبان۔